میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام، تمام دارالعلوم کے مفتیان اعظام، تمام ان مذہبی رہنماؤں کے خدمت میں اپیل کرتا ہوں، سوال چھوڑتا ہوں، فتویٰ پوچھتا ہوں کہ بتائیں کہ اسلام کا جو غلط رخ پیش کرے، امر بالمعروف کی جو غلط تشریح کرے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو غلط رخ میں پیش کرے، جو مدینے کے ریاست کو غلط رخ میں پیش کرے، جو دختران قوم کو میوزک اور ڈھول اور تھاپ پر نچا کر اس کو جہاد سے تعبیر کرے، جس کے دھرنے میں شریک خواتین اپنے آپ کو ننگا کرنے کی باتیں کریں، جہاں چرس چلتی رہے، جہاں افیون چلتی رہے، جہاں جو ہے وہ بندوقوں کا استعمال ہوتا رہے، جہاں نماز کا وقفہ نہ ہو، جہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ مخلوط ڈانس کی جائے، یہ اسلام کا کیسا چہرہ متعارف کیا جا رہا ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام کی غلط تشریح کرنے والے کی اسلام میں سزا کیا ہے؟ قرآن نے ایسے افراد کے لیے کیا حکم دیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد کے لیے کیا حکم دیا ہے؟ اگر آج مدارس دینیہ، اگر آج مفتیان اعظام، اگر آج تمام مکاتب فکر امر بالمعروف کی صحیح تشریح کے لیے باہر نہ نکلے، اگر آج علماء اکرام ایاک نعبد و ایاک نستعین کے غلط رخ پیش کرنے والے کے مد مقابل میدان میں نہ نکلے، اگر آج مدینے کی ریاست اور جہاد کے نام کو غلط استعمال کرنے والے کے خلاف نہ نکلے، شاید ہماری آنے والی نسلیں مخلوط ڈانس کو اسلام سمجھیں گی، شاید ہماری آنے والی نسلیں میوزک، ڈھول اور تھاپ کو امر بالمعروف سمجھیں گی، شاید ہماری آنے والی نسلیں اس طرح کے بد تہذیبی، بد کرداری، مغربی روایات کو مدینے کی ریاست سے نعوذ باللہ تعبیر کریں گے۔ علماء اکرام بتائیں، قوم کی رہنمائی کریں، ہمیں فتویٰ دیں، اس فتوے کے تحت ہم عمران خان کو گریبان سے پکڑ کے کہیں گے کہ تم اسلام کے بھی دشمن ہو، پاکستان کے بھی دشمن ہو، قرآن کی بھی غلط تشریح کرنے والے ہو، حدیث کی بھی غلط تشریح کرنے والے ہو، لہذا تمہاری شریعت کے روح سے یہ سزا ہے اور وہ سزا اس کو ملنی چاہیے۔ کسی کو قرآن کی اور حدیث کی غلط تشریح کرنے کی اب مزید اجازت نہیں دی جائے گی۔